تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، صدقہ یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، پلنے کا سبب ہے۔ صدقہ کر دینا، خیرات دے دینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ کمائی کا مادی ذرائع سے کہیں بڑا ذریعہ ہے، کہیں بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ ایک آدمی کا بیٹا ہو گیا بیمار، علاج کر نہیں کام بنا، اس کو کسی نے بتا دیا بھی صدقے سے، ہاں صدقہ حضور نے فرمایا ہے، صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ وہ آیا اور ایک گائے خریدی اور ذبح کر کے تقسیم کر دی، اپنے بیٹے کی شفا، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ گائے صدقہ کی، بیٹے کو شفا نہیں ملی۔ اگلے دن اور گائے خریدی، دوسری ذبح کر دی، پھر بھی شفا نہیں ملی۔ تیسرے دن تیسری گائے خریدی، پھر ذبح کر دی، پھر شفا نہیں ملی۔ چوتھے دن چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی۔ ہر روز گائے ذبح کرے صدقہ کرے، جو گائے خریدے ذبح کرے صدقہ کرے۔ چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17 گائے ذبح کرتا، اللہ نے بیٹے کو شفا دے، اللہ نے بیٹے کو شفا دے۔ کبھی اللہ پاک اپنے بندے کو آزما لیتا کہ یہ سرسری کر رہا ہے یا یقین سے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا، جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ صدقے سے علاج کرو، ہم صدقے سے کریں گے۔ اور جانور بھی پھر بکری اور مرغی اور انڈا بھی صدقہ، گائے کیے جا رہا ہے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں، حال کا قصہ ہے، اسی زمانے کا۔ صدقہ بہت بڑا سبب ہے اللہ سے پلنے کا، اللہ سے اپنے مسائل حل کرانے کا، آگ سے بچانے کا۔ صدقہ اتنا بڑا سبب ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے بچ جاؤ۔ اعمال اتنے بڑے ذرائع ہے کامیابی کے۔ حج بہت بڑا ذریعہ ہے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حدیث میں عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حج عمرہ غنی ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ غنی ہونا بھی سمجھ لیں، الغنا غنی النفس، دل غنی ہوگا اس کا، دل غنی ہوگا۔ جو سوال کا راستہ کھولا کرتا ہے اللہ اس کے لیے فقر لکھ دیتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو کے فقیر ہی ہوگا، وہ کروڑ پتی ہو کے فقیر ہی ہوگا۔ وہ مرتا ہی رہے گا کہ ہائے کیا ہو جائے گا، بھوک آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ جس کا اللہ پہ یقین ہوگا کچھ نہ ہوتے ہوئے مطمئن ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم بیان کر رہے تھے، اور وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ایک بدو کہنے لگا، حضرت یہ کس نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ اس نے کہا اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا، بدو نے، اللہ نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ وہ بدو کھڑا ہوا، مسجد سے باہر نکلا، دروازے پہ اس کی اونٹنی بندھی ہوئی تھی، اونٹنی پہ آیا تھا، اونٹنی دروازے باہر باندھ کے مسجد میں آیا تھا۔ جا کے اونٹنی ذبح کر کے لوگوں کو کہا جس نے گوشت کھانا کھا لو، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ اعمال پلنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں اور دائمی ذرائع ہیں، ہمیشہ ملے گا ان اعمال سے۔ امانت، دیانت، صداقت، حلم، تواضع سب پلنے کے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ ہاں، اس پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال پہ
وہ دے گا جس کا تصور بھی نہیں. گارے مٹی پہ محنت کرنے والے، سونے چاندی پہ محنت کرنے والے اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے. ان اعمال پہ تو اللہ پاک فرشتوں کو تابع کر دیتا ہے. علم سیکھنے کے لیے نکلا، ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں پر بچھانے کے لیے. ابھی علم سیکھا نہیں، ابھی عمل کیا نہیں، ابھی علم سیکھنے کے لیے چلا ہے. ابھی ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا وہ ان ہڈیوں اور گوشت کی وجہ سے نہیں کرایا تھا. ہڈیوں کے اندر جو خون ہے، جو میدے میں پیشاب کا خانہ ہے، اس کو سجدہ نہیں کرایا تھا. تو اور جوہر تھا اندر جس کی وجہ سے سجدہ کرایا تھا. وہ یہ صفات تھی، وہ یہ اعمال تھے، اس وجہ سے فرشتوں کو کرایا تھا. ایمان والے کے آگے اللہ نے فرشتے جھکا دیے. آج ایمان کے لیے، علم سیکھنے کے لیے چلے، اللہ فرشتوں کو پر بچھانے لگا دیتا ہے. تو ایمان اعمال پہ محنت کرنے والے کے ملائکہ تابع ہو جاتے ہیں. ملائکہ تابع ہونا کا کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات کی چیزیں مسخر ہوتی ہیں. فرشتے کوئی ہواؤں پہ مقرر ہیں، ہواؤں پہ اللہ نے ان کو اختیار دیا. کوئی پہاڑوں پہ، کوئی بادلوں پہ، کوئی زمین آسمان کی جو بیچ کی چیزوں کے کوئی. تو یہ ساری چیزیں فرشتے تابع ہوئے، یہ ساری چیزیں تابع ہوئی. چیزیں تابع ہوئی تو مادہ پرست سارے جھکیں گے ایمان اعمال والے کے آگے. ملائکہ جھکے، یہ چیزیں جو مسخر ہیں یہ جھکی تو جو ان کے تابع ہیں، ان چیزوں کے پرست ہیں، جو ان چیزوں کے، یہ سب کو اللہ اس ایمان والے کے آگے جھکائے گا. بادشاہ کو فقیروں کے آگے جھکائے گا. ایک اللہ والا بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ ملنے آیا، مل کے بات کر آ کے اخیر میں کہنے لگا حضرت کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو. اللہ والا کہنے لگا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے غیر کے آگے اپنی حاجت بیان کروں مجھے شرم آتی ہے. بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اور حاجت بیان کروں اللہ کے غیر کے آگے، مجھے شرم آتی ہے. بادشاہ چلا گیا. باہر جا کے دروازے سے باہر انتظار کرنے لگا کہ اللہ والا جب باہر آئے گا تو باہر پوچھوں گا. اللہ والا اپنے وظائف اور جو کرنا تھا ذکر اذکار پورا کر کے جب اپنی مرضی سے باہر نکلا تو آگے بادشاہ پھر ملا. حضرت اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو، اب کوئی ضرورت حاجت؟ اللہ والا کہنے لگا تو مجھے دین دے گا یا دنیا دے گا؟ کیا دے گا؟ اس نے کہا جی دین تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو دنیا ہے. اللہ والے نے کہا دنیا جس کی ساری اور ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، یہ کہہ کے یہ جا وہ جا، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ جس کی ساری ہے، مطلب ان کا یہ ہوگا کہ اللہ پاک خود ہی دے دیتا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ پاک خود ہی ہم کب دے دیتا ہے، ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ ایک بادشاہ نے اللہ والے سے یہی کہا کوئی ضرورت حاجت. اللہ والا کہتا ہے تو اور میں ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیرا خیال کرے اور میرا خیال نہ کرے. بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے، یہ بادشاہوں کے آگے نہیں جھکے گا. سلیم چشتی ایک بزرگ تھے، بادشاہ ان سے ملتا رہتا تھا. انہوں نے ایک دن اپنے خادم کو کہا کہ یہ میرا کپڑا لے لو، باہر بیٹھ کے روشنی میں اس میں سے جوئیں دیکھ دو. کوئی جوں تو نہیں پڑ گئی دیکھ. وہ جا کے جوئیں نکالنے لگ گیا خادم. اتنے میں بادشاہ آیا اپنے وزراء کے ساتھ، تو خادم بھاگا بھاگا اندر آیا. حضرت بادشاہ آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے. وہ کبھی کبھی آتا رہتا تھا، یہ پہچانتا تھا.
تو اللہ والے نے کہا چل، میں نے تجھے جوئیں نکالنے کا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی موٹی جو نظر آ جائے، موٹی جو نظر آ جائے تو بھاگ کے میرے پاس آنا، یہ نہیں کہا تجھے، جا جا کے جوئیں نکال۔ اور یہ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلائے۔ بادشاہ آیا، آ کے بیٹھ گیا، وزیر بیٹھ گیا، بادشاہ تو چپ رہا۔ وزیر لوگ خوش آمدید ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بھی ادب نہیں کیا، پاؤں لمبے اسی طرح کیے بیٹھے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں پسارے ہوئے تھے۔ وزیر نے کہا حضرت صاحب یہ پاؤں کب سے لمبے ہوئے ہیں؟ اللہ والوں نے کہا جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو سکیڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھینچا ہے مخلوق سے، اس وقت سے یہ پاؤں پھیلائے ہیں۔ ہمیں تم سے لینا نہیں، تمہارے آگے ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے پاؤں بڑھائے۔ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے پھر انسان بنتا ہے، یقین جانے اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے، اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے۔ اس وقت ساری دنیا اللہ قلیل مادوں کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی۔ ہائے ہائے دوستو، ہم بہت بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے۔ اللہ سے ہونے کا ایسا یقین تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 80,000 آئے، ایک ہی دن میں سب خرچ، ایک درہم گوشت منگانے کے لیے بھی نہ رکھا۔ پھر 2 گونی 2 تھیلیاں مال کی آئیں، ساری خرچ، اور اپنا کرتے کو تہبند لگا تھا، نیا کرتا بھی نہ بنوایا۔